बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो इल्म जो आम कर दिया गया और फैला दिया गया, और दूसरा वो इल्म है कि अगर तुम पर आश्कार कर दूं तो तुम ही लोग होगे जो मुझे कत्ल कर दोगे। आखिर ये इल्म की कौन सी ऐसी किस्म है कि जिसे आश्कार करने पर इंसान कत्ल भी हो सकता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने एक मुरीद को अपना जूता सिलवाने की गर्ज से बाजार भेजा। वो मुरीद जब जूता सिलवाने के लिए मोची के पास पहुंचा तो मोची के पास पहले ही 2 से 3 जूते सिलाई के लिए पड़े थे और वो मोची उनकी सिलाई में मसरूफ़ था। मोची ने जब जूते पर गौर किया तो वो जूता इंतहाई खूबसूरत था, जिस पर मोची ने पूछा कि ये जूता किसका है। निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ने फरमाया कि ये जूता अल्लाह का है, जिस पर वो मोची बहुत हैरान हुआ और उसने दोबारा पूछा कि ये जूता किसका है। मोची के बार बार पूछने पे वो मुरीद एक ही जवाब देता कि ये जूता रब का है। मोची को लगा कि ये इंसान बार बार शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। चूंकि उस वक़्त शरीयत का निज़ाम राइज था तो उसने सिपाही को बुलाया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। सिपाही उसे वक़्त के काजी के पास ले गया। काजी ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो सिपाही ने कहा कि ये शख्स दीन के खिलाफ बात करता है और मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। काजी ने भी यही सवाल उससे पूछा और उसने वही जवाब दिया कि ये जूता खुदा का है। काजी ने सोचा कि शायद ये इंसान पागल है या इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। इसको शाही महल में ठहराया जाए और इसकी खातिर तवाज़ो की जाए। जब ये अपने पूरे होशो हवास में होगा तो इससे पूछा जाएगा कि ये जूता किसका है। उस रात उस शख्स की खातिर तवाज़ो की गई। अगले दिन जब वो शख्स सोकर उठा और काजी से मुलाकात हुई तो काजी ने उससे पूछा कि वक़्त क्या हुआ है। उस शख्स ने सही वक़्त बताया। काजी ने पूछा मेरे हाथ में क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया कि आपके हाथ में एक कलम है। काजी ने सोचा कि ये कलम भी ठीक बता रहा है, वक़्त भी ठीक बता रहा है, अब इससे पूछते हैं कि ये जूता किसका है। तो उसने जवाब दिया कि ये जूता रब का है। उस वक़्त निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों के पास बैठे थे तो अचानक उनका दिल चाहा कि बाजार की सैर की जाए। वो बाजार में निकले तो एक जगह पर उन्होंने भीड़ लगी देखी। पता करने पर मालूम हुआ कि काजी साहब किसी उलझे हुए केस को सुलझाने में मसरूफ़ हैं। जब आपने पूछा कि ये शख्स क्यों गिरफ्तार है और क्या कहता है तो काजी साहब ने बताया कि एक मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। जिस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है कि कायनात, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। तो जब कायनात की हर चीज़ ही उसकी मलकियत है तो फिर उस मलकियत में से आप ये जूता कैसे निकाल सकते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काजी साहब आपको इस शख्स के मकाम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ये शख्स इल्म लदुन्नी से वाकिफ़ है। हालत जज़ब में इसे जो कुछ भी नज़र आता है वो अल्लाह की मलकियत ही नज़र आती है। ये वो इल्म हासिल कर चुका है कि जिसकी तलाश में लोग जंगल, पहाड़, रेगिस्तानों में भटकते फिरते हैं। इसके पास वो इल्म है कि जिसे आश्कार करने का हुक्म नहीं है। ये वो ख़जाना नायाब है कि जिसे छुपा कर रखा जाता है। ना ही ये इल्म किताबों के ज़रिए पढ़ाया जाता है। ये वो इल्म है जो कसब से नहीं बल्कि अता से मिलता है, किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। ये राज़ों का राज, असरारों का असरार है। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि इल्म लदुन्नी क्या है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाज़रीन, तसव्वुफ़ का सबसे पेचीदा और पुरअसरार हिस्सा इल्म लदुन्नी है। ये वो खुफिया इल्म है जो तमाम इंसानी तसव्वुरात और अक़ल से बालातर है। नाज़रीन, इल्म की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये 2 तरह का होता है। एक वो इल्म है जो मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से हासिल होता है और दूसरा वो इल्म है जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली इंसान के कल्ब पर उतरता है। कल्ब पर नाजिल होने वाले इस इल्म को पोशीदा इल्म या इल्म लदुन्नी कहा जाता है।
اس علم کے بارے میں نبی محترم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ یہی وہ علم لدنی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اسے خالق کائنات کی طرف سے تمام مخلوقات پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کرامتیں اور اختیارات اسے دے دیے جاتے ہیں۔ علم لدنی میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کے 4 ذریعے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے۔ یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ درج فراست ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اولیاء اللہ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یا رابطے کا جو چوتھا ذریعہ ہے وہ کشف ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ زمین یا آسمان دونوں چیزوں کا پوشیدہ یا خفیہ علم ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بغیر کسی روحانی یا الہی علم کے بے ایمانی ہے۔ ناظرین، یہ علم لدنی ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے کہ جب وہ آسمانی رازوں کو جان چکا ہو تو ان رازوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار اسی شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں راز کو راز رکھنے کی طاقت موجود ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے معشوق یعنی کہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رازوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔
یعنی کہ خالق کا راز مخلوق میں آشکار کرنا خالق کی توہین ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم ظاہری اور باطنی علوم کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس ہی پہنچتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی بلند مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، علم لدنی کے حصول کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال پر پہنچانے کا سفر ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں انسان کی روح روشنیوں میں نہاتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان ہزاروں جہانوں میں پرواز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے انسان کی دروازے تک رسائی ضروری ہے۔ اس لیے علم کی خیرات جسے بھی نصیب ہوتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے در اقدس سے نصیب ہوتی ہے۔ مدینۃ العلم تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ باب مدینۃ العلم خود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہی فرمان علی شان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اور روح آسمانوں کا سفر کرتی ہے۔ اس علم کے لیے خاص لوگ چنے جاتے ہیں اور وہی چنندہ لوگوں کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس خاص علم کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔